السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ ایک اور مسئلے کی طرف ہم بات کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت اپنی جو چاقو ہو، جو چھری ہو، اسے خوب اچھی طرح ہمیں تیز کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے زیادہ صاف ہو جائے، واضح ہو جائے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قصاص میں کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ اور آپ نے خود وضاحت فرمائی کہ جو بھی آپ کا جو چاقو ہو، چھری ہو، اس کو تیز کر لو اور اپنے ذبیح کو آرام پہنچاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت پہلے اپنے چاقو کو، اپنی چھری کو تیز کر لیں۔ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پورے سال وہ چاقو، وہ چھری رکھی رہتی ہے، جانور کو پچھاڑ دیتے ہیں اور نیچے گرانے کے بعد تب وہ تیز کر رہے ہوتے ہیں، یا چاقو چھری اتنی گٹھل سی ہوتی ہے کہ وہ چل نہیں پاتی اس کے گلے پہ، اور بہت دیر تک ذبح کرتے رہتے ہیں جس سے اس جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، چاقو چھری جو بھی ہو وہ تیز ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے اسی سے جڑی ہوئی کہ جو بھی چاقو ہے، چھری ہے، اسے پہلے ہی تیز کر کے رکھ لیں۔ یہ نہیں کہ جانور آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ پچھاڑ چکے ہیں اور پھر تیز ہو رہی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ وہ شخص اپنے اس جانور کو نیچے لٹائے ہوئے تھا اور چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنے چاقو کو پہلے ہی کیوں نہیں تیز کر لیا؟ کیوں اسے کئی موت دینا چاہتا ہے، کئی بار اس کو مارنا چاہتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جانور کے سامنے بھی تیز نہ کریں، یا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کریں۔ اس طریقے سے ہمیں شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم دعا کیا پڑھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ ہر سال جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو ایک دو جو ہے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ خود کوشش کریں جانور ذبح کرنے کی عادت ڈالیں، اور جو بھی ذبح کرنے والا جو کسائی ہے یا جو بھی اس کا نام ہو، آپ بھلے ہی وہ سارا جانور بعد میں اس کے پیس بنائے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ذبح کوشش کریں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اور دعا کیا پڑھنا ہے؟ اس پہلے تو اس جانور کو بائیں کروٹ لٹا لیں اور اپنا پاؤں جو ہے اس کی گردن پہ رکھیں۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی؟ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَحَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے میڈوں کی قربانی کی۔ چتکبرے بولے تو جس کے ایسا ہو کہ جو سفید رنگ اس میں بھی ہو اور کالا رنگ بھی ہو، ذرا سفید بکرا یا بکری، میڈا یا دمبا، اور کالا ذرا مائل ہو، ایسے کو کہتے ہیں بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ۔ اور کہتے ہیں فَرَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا، وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو ان کی گردن پہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ کئی مسئلے معلوم ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پہ، ان دونوں کی گردنوں پہ اللہ کے رسول نے پاؤں کو رکھا، یسمی و یکبر، اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔
تو یاد رکھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ اپنے ہاتھ ہی سے ہمارا جانور ذبح ہو۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اس میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میڈا لایا گیا، ایک میڈا لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو، چاقو کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو ذبح کیا، اور کیسے ذبح کیا، کیا الفاظ کہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، یعنی بسم اللہ، اور اس طریقے سے اللہم تقبل من محمد، شروع اللہ کے نام سے، اللہ اس کو قبول فرما محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور امت محمدیہ کی طرف سے۔ تو آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہم تقبل منی، اللہ قبول فرما، بسم اللہ اللہم تقبل منی، شروع اللہ کے نام سے، اللہ قبول فرما میری طرف سے، یہ کہہ دیں۔ یا کہہ دیں بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں، جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے، من عبداللہ و اہل عبداللہ، عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے اہل کی طرف سے۔ تو یہ الفاظ بڑے شارٹ ہیں، بڑے مختصر ہیں، آپ بس اتنا کہہ لیں کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، نہیں تو بسم اللہ اللہم تقبل بن۔ تو یہ کچھ جو اہم مسئلہ تھا قربانی کا، چونکہ وقت ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔